سچویشنز جن سرکمسٹانسز سچویشن کا انہیں سامنا تھا، ایک طرف غربت، مفلسی، بے روزگاری، ساری جو سوشو اکنامک کنڈیشن تھی پاکستان کی، اور دوسری طرف جو ایک بہت بڑا چیلنج تھا وہ تھا ٹیررزم کا. اور ان کے یہاں غیر موجودگی میں جو 8-9 برس حکومت رہی، یقیناً جو ان کی پالیسیز یا جو ان کی اسٹریٹجیز تھیں وہ صحیح پرائیورٹیز نہیں نظر آئیں ہمیں، جس کی وجہ سے وہ بارہا ملک سے باہر بھی رہ کر یہ کہتی رہی کہ ملک کے اندر جو ایک ڈیپریویشن ہے یا ملک کے اندر جو ایک چیز پنپ رہی ہے دہشت گردی کی لپیٹ میں آڑ میں، اسے آپ ایڈریس کریں، لیکن وہ نہیں ہو پایا. ٹھیک ہے خواجہ صاحب کو میں شامل کرنا چاہوں گی کیونکہ مجھے پھر وقت کی جانے پہ آپ کے پاس آؤں گی. آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں واقعات کو، اور سب مجھے یہ بتائے گا کہ جو واقعات ہوئے اس کے بعد پھر کیا ہوا. ہم خبر سنتے ہیں، ایک خبر آتی ہے، دوسری خبر آتی ہے، تیسری خبر آتی ہے، مگر یہ پتہ نہیں چلتا کہ جو لوگ پکڑے گئے، کوئی لوگ پکڑے گئے، انویسٹیگیشن کہاں تک ہوئی، اس کو آپ لوگ کہاں تک دیکھ رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. میں شیخ رشید صاحب کے جو حملہ ہوا ہے اس کے اوپر قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے مذمت کی ہے، اس میں پوری پارٹی کی طرف سے بھی مذمت کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو اس پورے سینیریو میں صرف ایک مختصر بات ہی کروں گا کہ جیسا کہ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ بارہا مرتبہ یہ بات کہہ چکی ہے، اور کل بھی ایک اسٹیٹمنٹ قائد تحریک کی جانب سے آیا کہ یہ جو بظاہر ہم اس وار آن ٹیرر میں اور یہ جو ٹیررزم ہمارے ملک میں جو ہے یہ بڑا ہی پلانٹڈ ہے اور بڑا ہی ڈائیورسفائیڈ ہے، اور یہ ملک کی اسٹیبلٹی کے اگینسٹ ہے. یہ ایک سمپل سینٹنس نہیں ہے، اس کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سمجھنا ہے. اور جب یکی بات دیکھ رہے تقریباً 112 سے زیادہ واقعات صرف 2009 میں ایسے ہو چکے ہیں جو بم بلاسٹ ہوئے ہیں پشاور سے لے کے کراچی تک، اور کسی ایک کے اوپر بھی سکسیسفل ہماری جو انکوائریز ہیں یا جو اس کی گرفتاری وہ عمل میں نہیں ہے. مقصد یہ کہ ایک طرف تو یکے بعد دیگرے حملے ہو رہے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز محفوظ نہیں، عوام پریشان ہے، سوشو اکنامک جیسے شاہ جی نے کہا کہ وہ ایک پرابلم ہے. اور یہ سلسلہ 18 اکتوبر جب محترمہ کے جلسے میں پہلی دفعہ جو بلاسٹ ہوئی، یہ وہاں سے ایکسپیکٹیشن اور یہ انڈیکیشنز موجود ہیں. شازیہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، پھر آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں. بلا شبہ محترمہ بینظیر بھٹو کی اٹیک ہوا، سب کو تکلیف ہے اس اٹیک کی، لیکن وہیں پہ بات آ جاتی ہے کہ اسی کی انویسٹیگیشن ابھی تک نہیں ہوئی، اس کے بعد اور اتنے لوگ چلے گئے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یوں تو بہت مرتبہ آ چکا ہے، لیکن پھر بھی آپ کے توسط سے ایک بار پھر اگر میں اس کو دہرا دوں کہ دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ایک ٹیم مقرر ہے، وہ جو اپنا کام کر رہی ہے 27 دسمبر کے حوالے سے یقیناً اس کی کنیکشنز 18 اکتوبر سے 19 اکتوبر کی جو بام بلاسٹ ہے اس سے یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور نکلے گی. تو میرا خیال ہے کہ اس کے حتمی نتائج آنے تک تھوڑی دیر اور ہمیں شاید انتظار کرنا پڑے گا. جہاں تک میں ایک اور بھی بات کہوں گی کہ دیکھیں محترمہ کی شہادت سے قبل جب وہ تشریف لا رہی تھی تو جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ جو سچویشن تھی، جو سرکمسٹانسز تھے، وہ سیکیورٹی کے حوالے سے مفید نہیں تھے. ان کو کئی اس طرح کی وارننگز بھی دی گئیں، بلکہ ان کے وہ جب آنے لگی ایک حتمی تاریخ کا اعلان کیا، اس کے بعد ان سے یہ کہا گیا کہ جی آپ اس تاریخ کو نہ پہنچے، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں پھر بھی آؤں گی اپنے لوگوں کے لیے. جو سچویشن پاکستان میں ہے، تمام پولیٹیکل لیڈرشپ واپس پاکستان جائے، اور اس وقت ضرورت ہے عوام کو ان لیڈرز کی. تو اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ بام بلاسٹ روٹین میں ہوتے رہتے تھے. آپ کو یہ بخوبی یاد ہوگا کہ کراچی شہر میں ایسے علاقے تھے جیسے پی اے سی سی کے سامنے کا ایک بلاسٹ تھا، پھر وہ جو ہمارے یہاں پہ بھی حملے کرنے کی کوشش کی گئی. آپ کو پتہ ہے کہ یکے بعد دیگرے حملے ہو رہے تھے اور ایسی ایسی جگہوں پہ ہو رہے تھے کہ ہم نے شاید کبھی ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا. پچھلے 2 سال لیکن اب 2 سال میں ایک بات نہیں فریا ادھر تھوڑا بہت میں اس یوں اختلاف کروں کہ دیکھیں پچھلے 2 برسوں میں آپ نے اپنی جنگ کو آئیڈینٹیفائی کیا، آپ نے اون کیا. آج جو دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے اندر پاکستان کی عوام کے مستقبل کی حفاظت وہ عوام خود کر رہی ہے. پاک افواج یقیناً آگے ہے سب سے، لیکن ان کو سپورٹ عوام کی حاصل ہے. یہ ایک سچویشن ہے جو کامیابی ہے جمہوریت کی. لیکن جان و مال جو لوگوں کے ہیں وہ سکون میں نہیں ہے نا. آپ لوگ ایز لیڈرز کی فیل کرتے ہیں، نہ صرف ایک عوام الناس کے بلکہ بڑے لیڈرز بھی سیف فیل نہیں کرتے. تو اس وقت پاکستان کی کیا سچویشن ہے؟ لمحہ فکریہ نہیں ہے یہ آپ لوگ؟ پہلی چیز تو یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ہمیں ایک یونی ڈائریکشنل وے میں سوچنا ہوگا، بجائے یہ کہ ہم سیاسی محاذ آرائی
اور مخاصمت کا مظاہرہ کریں جو کہ گاہے بگاہے دیکھنے میں آتا ہے. جیسے ابھی آپ نے بھی بتایا کہ الزام لگا دیا گیا. وی آر آل میچور اور 25 اور 30 اور 40 سال کے بعد ڈیموکریٹک پروسیجر میں یہ الیکٹ ہو کر آتے ہیں. پاکستان کو اگر ہمیں بچانا ہے تو ہمیں سب کو ایک ہی طرف کانسنٹریٹ کرنا ہے, ہمارے اداروں کو, ہماری عدلیہ کو, ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, پولیٹیکل پارٹیز کو, لیڈرز کو. اگر ہم میٹیریلسٹک وار میں اور یہ جو ہم اسٹریٹجک وار بھول کر اور ہم یہ جو آپس کی مخاصمت میں پڑ جائیں گے تو اس سے نہ صرف پاکستان کے نظام کو نقصان, یہ الزام تراشی کا سلسلہ. میں صدیق صاحب سے پوچھنا چاہوں گی, صدیق صاحب آپ وہیں پر موجود ہیں, آپ کے پاس شیخ صاحب کی کیا ڈیٹیلز موجود ہیں؟ سعودی صاحب مجھے بتائیے گا کیوں پی ایم ایل این پہ الزام لگا رہے ہیں لوگ؟ دیکھیے جی, پہلے تو ابھی میں نے ٹھیک 7:59 پہ جو وہاں سے رپورٹ لی ہے ڈاکٹروں سے, تو انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ شیخ رشید صاحب کو خراش تک بھی نہیں آئی, صرف خوف سے ان کا بلڈ پریشر ذرا ہائی ہو گیا ہے, بس یہ بات ہے وہاں. شکر ہے خدا کا وہ بچ گئے ہیں. لیکن میں جس بات پر میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ایک سازشی حملہ ہے, میں اس پر قائم ہوں. اب حکومت پنجاب یعنی چیف منسٹر نے یہ آرڈر دیا ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائے, تو ہم ہر اینگل سے کون کون ملوث ہو سکتا ہے, کیا مقاصد ہیں, 4 گارڈز پہ حملہ ہوا, کس اینگل سے ہوا, حملہ آور اگر شیخ رشید پر حملہ کرنا چاہتے تھے تو کیا گارڈز نے ان پر اٹیک کیا کہ وہ بھاگے ہیں یا کوئی اور وجہ ہوئی ہے, کون اس کے ملوث ہیں. اس سے پہلے آپ یاد رکھیں ٹیلی فون آج کل سارے ٹیپ ہو رہے ہیں, ہم ہر لحاظ سے دیکھیں گے اور اس کے بعد تحقیقات سے قوم کو آگاہ کریں گے کہ اس حملے کا مقصد کیا تھا. میں آپ سے دوسرے سوال کا جواب میں صدیق الفاروق صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ضرور کہوں گی کہ دیکھیں یقیناً بڑا افسوسناک حملہ ہے اور اس میں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دشمن کو پہچانے جو اس پولیٹیکل جو ایک کوآرڈینیشن یا انڈرسٹینڈنگ کا ماحول ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یقیناً یہ بہت ضروری ہے. اور فریہ ساتھ ہی ساتھ جو الیکشن کا جو ایک ٹرینڈ ہے, جو اب اس سچویشن میں کیمپین ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ جب تشریف لائیں تو اس وقت بھی ان کو یہ کہا گیا, ان کے قریبی ساتھیوں نے بھی کہا, ورکرز نے بھی, ورکرز تو خیر چاہتے تھے ہمیشہ وہ ان کے درمیان موجود ہے, لیکن بعض اوقات کبھی کوئی کہہ دیتا تھا کہ کیمپین جو ہے آپ اسے مختصر بھی کریں اور آپ اس طریقے سے نہ کریں جو شاید پہلے پیپلز پارٹی کی کیمپینز رہی ہیں, لیکن اس پر بھی محترمہ پیچھے نہیں ہٹی. لیکن دیکھیں اب اگر ریئلسٹکلی دیکھیں تو یقیناً جو موجودہ صورتحال ہے, دہشت گردی جس میں پاکستان فرنٹ لائن ملک کی حیثیت سے آگے بڑھ رہا ہے, تو ریپرکشنز ہیں. اور میں اظہار بھائی کی بھی اس بات کو سپورٹ کرتی ہوں. یہ بات ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ریکنسیلیشن جس کی جڑ رکھی ہے پیپلز پارٹی نے بے شک, لیکن اس میں تعاون سب کا حاصل ہے اور ہونا بھی چاہیے. شازی میں واپس آؤں گی وقفے کا, صدیق صاحب آپ کے پاس ہی آؤں گی, وقفے کی طرف جا رہی ہوں, آپ کے پاس ہی آؤں گی. بڑا اہم سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا جس کا آپ نے ابھی تک مجھے جواب نہیں دیا. آج حملہ ہوا شیخ رشید صاحب پر, ان کے دفتر میں کچھ لوگ شہید ہو گئے. شیخ رشید صاحب کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ان کی حالت خطرے سے باہر ہے, مگر ابھی صدیق الفاروق صاحب نے میرے پروگرام میں بتایا کہ کچھ لوگ پی ایم ایل این کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. کیوں ٹھہرا رہے ہیں, اس کا جواب لوں گی میں ایک وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے اسلام آباد سے.